زمانے کو سمجھتے ہوں اور وہیں سے کچھ ایسے پروفیشنلز بھی تیار ہوں، انجینئرز، جرنلسٹ، لائر، کہ وہ اسلام کو سمجھتے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کام تو اللہ نے یہاں شروع کرا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اب وہ اس منزل پہ پہنچ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے امید بڑھ رہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا، اور ایسے کچھ افراد یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ جو مدرسوں سے پڑھ کر علماء نکلتے ہیں، ان میں سے نوجوان اچھے علماء کو چن کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے ان کو 2 سال کے لیے یہاں رکھا جاتا ہے، اور ان کو اس انداز سے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کو آخرت اور دنیا دونوں کے تمام مسائل کا واحد حل سمجھیں، اور اس دور کی پریشانیوں سے جوڑ کر اسلام کو سمجھیں۔ اس دور کی بہت بڑی پریشانی غربت ہے، اس کا حل اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بھی کام الحمدللہ ہو رہا ہے، اور اچھے اچھے ذی استعداد کچھ علماء الحمدللہ تیار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آج رمضان کی اس دوپہر میں آپ کے درمیان بیٹھ کر یہ عاجز اپنے مولا سے یہ بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ اللہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے قیام کی شروعات کا کام بھی اللہ یہاں سے لے۔ شروعات تو میں نے غلط کہی، ہمارے ملک میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ میں آج سے بہت عرصہ پہلے، آزادی سے پہلے یہ نظام قائم ہو چکا تھا، اور اسی کی رہنمائی میں یہ ہمت ملی ہے، اور اللہ لاج رکھ لے جس عظیم شخصیت نے وہ نظام شروع کیا تھا، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے نام نامی سے برکت لینے کے ارادے سے میرے والد ماجد نے، جو ان کے بہت ہی قدردان تھے، میرا نام رکھا تھا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے، اپنے کرم سے اس کمزور بندے سے مرنے سے پہلے یہ کام بھی لے لے، اور ایسے کچھ ساتھی ملیں۔ جب تک ایسے ساتھی نہیں ملیں گے میں کوئی جلد بازی نہیں کروں گا۔ لوگ جلدی میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ اس کام کے لیے کس لیاقت کی ضرورت ہے، کس صلاحیت کی ضرورت ہے۔ دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، علماء کی بھی اور پروفیشنلز کی بھی، کہ جو بہت منظم اور بہت ماڈرن طریقے سے خالص شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس کام کو منظم کریں۔ اللہ کرے کہ ایسے افراد مل جائیں۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں رکتا ہوں اور کچھ اعلانات وغیرہ بیچ میں ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں اللہ آپ گواہ ہیں ہم نہایت گندے ہیں. اللہ، رمضان مبارک کے اس مہینے میں عافیت کے ساتھ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے. اللہ، اگر آپ نے مرنے سے پہلے یہیں پاک کر دیا تو اللہ ہم بہت بہت بڑی سزا سے بچ پائیں گے. ورنہ اللہ پاک کرنے کا ایک مرحلہ اور بھی ہوگا. مرنے کے بعد جو گنہگار اپنے گناہوں کا پشتارا لے کر جائیں گے اور آپ نے پہلے سے ان کو پاک نہیں کیا ہوگا تو آپ ان کو جہنم کی آگ میں تپا کر پاک کریں گے. کوئی لاکھوں برس جلے گا، کوئی کروڑوں برس جلے گا. اس کے بعد جب پاک صاف ہو جائے گا تو ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اللہ، لاکھوں برس تو بہت دور کی بات ہے، اور جہنم کی آگ، اللہ آپ کی پناہ، ہم تو ذرا سی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں یہیں عافیت کے ساتھ پاک کر دیجیے. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. مغفرت کا عشرہ ہے اللہ، مغفرت کے دن ہے، یہ معافی کا موسم ہے، مغفرت کا سیزن ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک بار ہم سب کو دیکھ لیجئے، رحم کھا جائیے. اللہ، آپ اگر ہمارے استحقاق کو دیکھیں گے تو اللہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہم کو جہنم میں ڈال دینے کا فیصلہ کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے جہنمیوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھا جا چکا ہو. اللہ اللہ اللہ، آج معاف کر دیجیے، بچا لیجیے ہم کو. اللہ بچا لیجیے، بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، ہلاکت سے بچا لیجیے. اے اللہ، نہ ہماری نماز درست ہے، نہ زکوٰۃ درست ہے، نہ روزہ درست ہے، نہ حج درست ہے، نہ رکوع درست ہے، نہ سجدہ درست ہے، نہ اخلاق، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ ایمان ہے کیا ہمارے پاس. اللہ، ہم عرض کریں کیا ہے؟ ہمارے پاس نافرمانیاں ہیں، ہمارے پاس بد نظریاں ہیں، ہمارے پاس اللہ وعدہ خلافیاں ہیں، ہمارے پاس دل کا دکھانا ہے، ہمارے پاس بدگمانیاں ہیں، ہمارے پاس غیبتیں ہیں. اللہ، ہمارے پاس آنکھوں کا زنا ہے، اور اللہ نہ جانے بدن کے کن کن اعضاء کا ہم نے غلط استعمال کر رکھا ہے. بارے الہا، ہم تو اس قابل نہ تھے، ہم اس قابل نہ تھے کہ آپ ہم کو کسی اچھی مجلس میں بیٹھنے دیتے. قسم ہے آپ کی اللہ، قسم ہے، قسم ہے، سچ ہے کہ ہم اس کے مستحق تھے کہ ہم کسی دینی محفل میں آنے کا ارادہ کرتے تو دروازے ہی پر ہمیں کوئی فرشتہ ہوتا جو ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیتا، ہمیں پھٹکار کر کہتا، کمینے تیرا یہاں کیا کام ہے، تو کیسی ہمت کر رہا ہے. اللہ، ہم کتوں سے زیادہ ناپاک، ہم خنزیر سے زیادہ ناپاک. اللہ، کہاں مسجدوں میں آنے کے لائق، کہاں دینی مجلسوں میں آنے کے لائق. یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا رحم ہے. اللہ، جب آپ نے اتنا کرم کر دیا تو اپنی نعمت کو مکمل کر دیجیے. اللہ، ہم میں سے یہاں شاید ایک بھی تو ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں تو اتنا گنہگار نہیں ہوں. اللہ، ہم سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں، باغی. اللہ
اللہ ہم نے آپ کے خلاف اللہ اپنی نادانی سے مستقل جنگ چھیڑ رکھی ہے. آج ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح کا تو برابر کا حریف کرتا ہے. اللہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، ہم تو معافی مانگنا ہے. ہمیں اپنے قدموں سے لگا لیجیے. اللہ مت دھتکاریے، اللہ مت دھتکاریے، مت دھتکاریے. اللہ قیدیوں میں اعلان ہوا جیل میں کہ بادشاہ سلامت بہت خوش ہو گئے ہیں، وہ اپنی جشن صحت منا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اعلان کروایا ہے کہ جتنے قیدی دربار میں آ کر معافی مانگ لیں گے بادشاہ ان سب کو معاف کر دے گا اور ان کی رہائی کا حکم کر دے گا. کھلبلی مچ گئی، سب قیدیوں میں کھلبلی مچ گئی. وہ لوگ افسروں کی خوشامد کرنے لگے، مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی دربار میں لے چلو. پھانسی کی سزا پایا ہوا ایک مجرم پھانسی کی کال کوٹری میں جکڑا ہوا پڑا تھا. پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں. اس نے بھی افسر کو پکار کر کہا، سر صاحب مجھے بھی لے چلیے، میری بیڑیاں بھی نہ کھولیے، میری ہتکڑیاں بھی نہ نکالیں، میں ایسے ہی گزرتا ہوا جاؤں گا اور بادشاہ سے کچھ عرض کروں گا. افسر کو ترس آ گیا، اس نے کہا چلو تم بھی چلو. وہ بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا وہ دربار میں پہنچ گیا. تخت شاہی کے سامنے جا کر گر پڑا. اس نے کہا حضور حضور میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، اب مجھے سزا عدالت نے صحیح سنائی ہے، مگر حضور آج ایک اعلان سنا ہے تو میں بھی امید لے کر آیا ہوں. میں اپنے بچوں کی خیرات مانگ رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. میں جب سے جیل میں ہوں میرے بچے بھوکے مر رہے، مجھے معاف کر دیجیے. بادشاہ کو رحم آ گیا، بادشاہ کو رحم آ گیا. بادشاہ نے جلدی سے کہا کہ کھولو اس کی بیڑیاں، کھولو اس کی ہتکڑیاں. میں اس کو فوراً رہا کرتا ہوں اور اس کو اکیلے نہیں، اس کے کھانے پینے کا خوب سامان اونٹ پر لاد کر اس کے گھر پہنچاؤ. اللہ ہم بھی آج ایسے ہی مجرم آئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کے نام پر جہاں کچھ بندے جمع ہوتے ہیں وہاں آپ کا دربار خاص لگتا ہے. ہم آپ کے دربار خاص میں آ کر آپ کے تخت کے سامنے آپ کے اپنے قدموں پر اپنے کو گرانا چاہتے ہیں. ہمیں رمضان کی خیرات دے دیجیے، رمضان کی خیرات. رمضان کی خیرات دے دیجیے. کوئی بھکاری جو رمضان میں بھیک مانگنے نکلتا ہو وہ اس یقین کے ساتھ نکلتا ہے، اور دنوں میں ہو سکتا ہے میں خالی ہاتھ کبھی کبھی آ جایا ہوں، لیکن رمضان میں تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا. اللہ جب آپ کے بندے رمضان میں سخی ہو جاتے ہیں تو آپ کتنے سخی ہو جاتے ہیں، آپ کی کتنی سخاوت بڑھ جاتی ہے. آپ نے شیطان کو قید کر دیا، یہ بھی تو آپ کی رحمت ہی کی نشانی ہے. آپ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، یہ بھی تو آپ کی رحمت کا ظہور ہے. آپ نے جنت کے دروازے کھول دیے، یہ بھی تو آپ کی رحمت کا ظہور ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جو رمضان میں میرے پاس آئے گا، جس کا رمضان میں موت آئے گی، میں اس کا کوئی حساب نہیں لوں گا، میں کوئی حساب نہیں لوں گا. ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کب مقدر ہے، مگر اللہ ہم تو رمضان میں آپ سے جیتے جی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. کوئی تو ہوگا اس محفل میں اللہ جس پر آپ کو خاص رحم آ رہا ہوگا، جس سے آپ کو محبت ہوگی. اللہ ہم نے سنا ہے سفید داڑھی والا کوئی بوڑھا بندہ
جب آپ کے سامنے ہاتھ پہ رکھتے تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں فرشتوں سن لو میں نے اسے معاف کر دیا، میں اس کے بڑھاپے سے مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ یہ مانگنے والا بھی تو بوڑھا ہے، اللہ اس کی سفید داڑھی اور اس کے بڑھاپے کی لاج رکھ لیجئے۔ اور محفل میں تو کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں جو اس سے زیادہ نیک ہیں، جو اللہ اس سے زیادہ نیک و صالح و پاک دامن ہیں، اور اللہ کتنے جوان ایسے بیٹھے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے یہ نوجوان عزیز کیا کریں، ماحول بہت خراب ہے۔ اللہ یہ دائیں طرف سے نظر بچاتے ہیں تو بائیں طرف کوئی اللہ بد نظری ہو جاتی ہے، یہ سامنے دیکھتے ہیں تو بد نظری ہو جاتی ہے، یہ اخبار پڑھتے ہیں تو گندی تصویر سامنے آ جاتی ہے، کیا کریں کہاں جائیں؟ اللہ اپنے کو کیسے بچائیں، اپنے کو کیسے بچائیں؟ اللہ دن رات گناہ ہو رہے ہیں، معاف کر دیجیے، بہت شرمندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا جب نیک لوگ آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میں کہتا ہوں لبیک جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب روزے دار بندے اور بندیاں آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تب بھی آپ نے کہا تھا میں کہتا ہوں لبیک۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور جب کوئی گنہگار بندہ آپ کا یا بندی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میں 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اللہ یہ گنہگاروں کا پورا مجمع آپ کو پکار رہا ہے، کہہ دیجئے لبیک لبیک لبیک۔ اللہ کتنی جوان عمر بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، میری بچیاں، میری جگر کے ٹکڑے، میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، معہد کے طلباء، مدرسہ امام قاسم کے طلباء، یہ میرے جان ہیں، میرے لخت جگر ہیں۔ اللہ یہ امت کا مستقبل، یہ معہد کے طلباء، یہ خانقاہ میں آ کر پڑھ جانے والے لوگ، اللہ اس خانقاہ میں تو کوئی آپ کا نیک بندہ بھی تو نہیں ہے، اللہ یہ کئی واسطے وسیلے کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو آپ کے پاس آئے ہیں، سیدھے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ پردہ نشین عورتیں، بچیاں مانگ رہی ہیں دعا، اللہ ہم آپ کی ان پاک دامن بندیوں کے حوالے سے کہتے ہیں ہماری دعا اگر قابل قبول نہیں تو انہی کے آمین کے طفیل آج ہماری دعاؤں کو قبول کریں۔ اللہ کہیں پر سوکھا پڑ گیا تھا، لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک قافلہ گزرا، اس میں ایک برقع پوش پردہ نشین عورت بھی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا جا کر دیکھو یہ لوگ کیوں رو رہے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بیٹے نے آ کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم لوگ کئی دن سے معافی مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ وہ بیٹا واپس آیا، اس نے اپنی ماں کی چادر پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری ماں اگر پاک دامن، میری ماں اگر پاک دامن ہے تو اپنے ان بندوں کے اوپر بارش رحمت کی بھیج دیجئے۔ ابھی وہ دعا پوری مانگ بھی نہیں پایا تھا کہ آسمان پہ گھٹا چھا گئی۔ اللہ ہم بھی آپ سے عرض کرتے ہیں اگر ہماری ماں پاک دامن تھی، اگر ہماری ماں پاک دامن تھی، اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجئے، اللہ اس رمضان میں ہمیں تقویٰ دے دیجئے، ہماری پاک دامن ماؤں کا واسطہ، ہمارے نیک صالح والدین کا واسطہ۔ اللہ تو قبر کے منزل زیادہ دور بھی نہیں رہ گئی، اب کیا ہوگا اللہ،
اسی حالت میں اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں موت بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم کو معاف کر 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 دیجیے گا۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست کر دیجیے، ہمارے باطن کو بھی درست کر دیجیے، تمام اندرونی رذائل سے اور ظاہری خرابیوں سے عافیت کے ساتھ ہمیں پاک کر دیجیے۔ اے رب کریم، امت کے جتنے شعبوں میں جو جو کام کرنا ضروری اور مفید ہے، بار الہا اے کریم رب، اب ان کاموں کو شروع کرا دیجئے، جو کام جاری ہیں ان کی مدد فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام خالص شرعی اصولوں کے مطابق اللہ قائم کروا دیجئے، شروع کروا دیجئے، اس کے لیے باصلاحیت بندے اور بندیاں عطا کر دیجئے، باصلاحیت کارکن عطا کر دیجئے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بڑے بڑے عزائم نصیب فرما، بلند عزائم نصیب فرما، بلند حوصلے نصیب فرما۔ اے رب کریم، اس عاجز و گنہگار کو جو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے بیمار چل رہا ہے، اللہ روحانی اور جسمانی دونوں پہلوؤں کی صحت نصیب فرما، دونوں قسم کی بیماریوں سے شفائے کامل نصیب فرما۔ اللہ جن بیماروں کے لیے صحت کی دعا کا اعلان کیا گیا، اللہ دامت کے بھائی انیس صاحب نجے اور گوکاک کی جو بچی کینسر میں مبتلا ہے، اور جن مریضوں کے لیے اعلان نہیں کیا جا سکا، یہ سب آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ ہی کے تو بندیاں ہیں۔ اللہ سب کو صحت و شفا نصیب فرما، مہلت نصیب فرما، اور اب جو صحت اور مہلت ملے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے تمام ساتھیوں کو بہترین جزا عطا فرما، جو لوگ میری خدمتوں کا خیال رکھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے خدمت کرتے ہیں، ان کو صلہ نصیب فرما، یہاں کے تمام کارکنوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ میری خدمت کی وجہ سے میرے بہت سے ساتھی اپنی فیملی اور بچوں کے حقوق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے، ان کی فیملیز کو بھی اس صبر و ایثار پر بہترین صلہ نصیب فرما، اس تعاون کا بہترین انعام نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کی حالات کو بہتر بنا۔ اللہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، اللہ آپ اتنی بات پر تو گواہ ہیں اللہ کہ ہمیں اس ملک کے چپے چپے سے محبت ہے، ایک ایک انسان سے محبت ہے، پوری انسانی برادری سے محبت ہے، ہم سب کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ بدامنی اور دہشت گردی اور آتنکواد کی ہر کوشش کو ناکام فرما۔ اللہ جو مسلمان اللہ نادانی اور جہالت میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرما، جو غیر مسلم کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ عطا فرما۔ اللہ غصے میں آ کر بے گناہوں کی جان لے لینا، اللہ یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر صحیح انداز سے سب کو انصاف دلانے کی کوشش کرنے کی طرف ہم کو متوجہ فرما دیجئے۔ اللہ نوجوان علماء اور نوجوان پروفیشنل اللہ ساتھی عطا فرما، مخلص اور متقی، ایماندار اور دیانتدار، محنت کرنے والے ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ ایک بار ایک نظر ہم سب پر ڈال دیجیے، اللہ ایک رحمت کی نظر ہم سب پر ڈال دیجیے۔ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ڈر لگ رہا ہے مگر کہتے ہیں ہمت کر کے رمضان کی وجہ سے ایک بار ہمیں دیکھ کر مسکرا دیجیے، اللہ دیکھ کر مسکرا دیجیے۔ اللہ ایک ماں اپنے ایسے بچے کو بھی تو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے جو خوبصورت بھی نہیں ہوتا، بہت نیک بھی نہیں ہوتا، اللہ کچھ معذور بھی ہوتا ہے، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے،
اس کو تو اپنے سب بچے اچھے لگتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بچہ گونگا بہرا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ ٹھیک سے امی کو امی کہہ بھی نہیں پاتا، پکار بھی نہیں پاتا، ماں تو اس کی طرف اور زیادہ توجہ کرتی ہے۔ اگر وہ خالی اوں کرتا ہے تو ماں دوڑ کے آ جاتی ہے، اللہ اس کی گندگی صاف کرتی ہے۔ اللہ ہم گونگے بہرے بھی ہیں، لنگڑے لولے بھی ہیں، ہم گندے بھی ہیں، اللہ ہماری روحوں سے بدبو آ رہی ہوگی، اللہ اللہ مگر آپ تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، ہماری طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو دوسری طرف مت کر لیجئے، اگر آپ نے ایسا کیا پھر ہمیں کون دیکھے گا؟ اللہ اللہ بندے اور بندیاں ہمارے سوا آپ کے اور بھی بہت ہیں، مگر رب ہمارا آپ کے سوا تو اور کوئی نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، اگر آپ نے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہوگا، آج 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 ہمیں اپنا بنا لیجئے، دو نعمتیں دے دیجئے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اللہ تمام شعبوں میں ضروری اور مفید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جہالت و نادانی کی ہر حرکت کو معاف فرما، ہم سے ہمارے بڑوں کو ہمیشہ اذیت پہنچتی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما، ہمیں سلیقہ نصیب فرما، ہمیں سلیقہ سکھا دیجئے، ہمیں سلیقہ سکھا دیجئے۔ رمضان کی اس دوپہر میں کئی گھنٹے سے اللہ ہم آپ کے مذاکرے میں لگے ہوئے تھے، آپ کے کلام کا مذاکرہ، آپ ہی کا تو مذاکرہ ہے، بس ایک درخواست آخر میں اور کرتے ہیں، ہم سب کے نام آپ جانتے ہیں، اللہ ہم سب کے طرف سے نام لے لے کر اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، درود و سلام بھجوا دیجیے، اور یہ پیام بھی کہ اے محمد تمہارے یہ امتی بہت شرمندہ ہے، تمہارا یہ امتی بہت شرمندہ ہے، تم بھی معاف کر دو، اللہ آپ بھی سفارش کر دیجئے، کہہ دیجئے محمد میں نے بھی معاف کر دیا، تم بھی اپنی امتیوں کو معاف کر دو، تم بھی اپنی امتیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کتنا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی آنکھ لگے کہ آپ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ معاف کر دیجئے اس گستاخی کو، اللہ ہماری روحیں ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے محبوب کو دیکھیں، مگر حسن مجسم کو ایک بار دیکھنا چاہتے، اس حسن مجسم کو دکھا، اس حسن مجسم کو دکھا دیجیے، اور ایسے دکھائیے کہ آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوں، خلفائے راشدین بیٹھے ہوں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوں، اللہ اللہ مہاجرین و انصار، سابقین اولین اور اہل بیت بیٹھے ہوں، اور پردے کے پیچھے مائیں بیٹھی ہوں، اللہ ماں عائشہ کو سلام پہنچا، اللہ ماں خدیجہ کو سلام پہنچا، ان کی ناخلف اولادیں ہیں، اللہ اللہ ہمارا سلام تمام امہات المومنین کو پہنچا دیجیے، اللہ حضور پاک کی پاک بیٹیوں کو ہمارا سلام پہنچا، وہ بیٹیاں جن کے پیٹوں پر پتھر بنتے تھے، وہ نواسے جن کے پیٹ پر پتھر بنتے تھے، وہ اللہ وہ گھر جن کے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے اللہ، کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ، اللہ روز محشر ان کے سامنے شرمندگی سے بچانا مولا، اگر ہمارا نہیں تو اپنے پیارے چہیتے بندوں اور بندیوں کا خیال کر کے ہم کو جہنم سے بچا لیجیے گا۔ اور ایک دعا جو آپ کے عاشق بندے علامہ اقبال نے کی تھی، اللہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا
کہ اگر کوئی شکل نہیں نکلتی اور آپ مجھے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہی کریں تو اپنے محبوب کی نظر سے بچا کر مجھے جہنم میں ڈالنا، ورنہ انہیں تکلیف ہوگی، انہیں تکلیف کہ یہ میرا امتی جہنم میں جا رہا، ہمارا نہیں تو اپنے محبوب کی امت کا خیال کر۔ اے اللہ، جی چاہتا ہے ایسے ہی دعا مانگتے مانگتے دم نکل جائے، دم نکل جائے۔ اے اللہ قبول فرما، معاف فرما دیجیے اللہ، صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی مخلصانہ خدمت کا موقع دیجیے، ایک اولو العزم جماعت کھڑی کر دیجیے، ایک اصحاب بصیرت جماعت کھڑی کر دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔